These 10 days are better than the nights of Ramadan or the days of Ramadan, right? These 10 days are better than Ramadan, the days of Ramadan. So اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اللہ نے وقت کو تخلیق کیا، مختلف لوگوں کو مختلف فضیلت دی، مختلف مہینوں کو مختلف پہ فضیلت دی، مختلف اوقات کو مختلف اوقات پہ فضیلت دی، تاکہ ان کا سٹیٹس کو ایلیویٹ کر سکے، ان کی شان کو بڑھا سکے، بتا سکے۔ انسانیت کو پیدا کیا اور انبیاء کو ان میں سے سب سے بہترین بنایا، پھر رسولوں کو ان میں سے بہترین بنایا، اور پھر اولو العزم من الرسل 5 کو بہترین بنایا، ان میں سے 2 کو چوز کیا، خلیلین اثنین 2 فرینڈس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام، اور ان 2 میں سے بھی ایک کو ایلیویٹ کیا، آنر کیا، ڈگنیفائی کیا، اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ اسی طرح سے ایام میں سے بھی، مہینوں میں سے بھی کچھ مہینوں کو فضیلت دی۔ یعنی اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو روزے سب سے زیادہ پسند ہیں رمضان کے بعد، تو رمضان کے بعد وہ کون سا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو روزے سب سے زیادہ پسند ہیں؟ تو شاید ہم لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ شاید شوال کا ہے یا شعبان کا ہے، کیونکہ شوال میں 6 روزے رکھنے کا ثواب پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، یعنی اگر رمضان کے رکھے ہوں اور پھر شوال کے رکھے ہوں، اور شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن the right question is محرم، شہر اللہ محرم۔ یہ جو رمضان، یہ جو حج کے ایام آئے ہیں، اللہ اکبر، these are the best days of the world حدیث کے مطابق۔ لیکن انفارچونیٹلی میں مساجد میں وہ رش نہیں دیکھ رہا جو رمضان میں دیکھتا ہوں، میں بازاروں کو بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں وہ انتھوزیازم نہیں دیکھ رہا یوتھ میں۔ کیوں؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یا تو ہمیں ان ایام کا پتہ نہیں ہے کہ کون سے بڑے ایام اور دن ہمارے اوپر آئے ہیں، یا تو ہیڈلیسنس ہے اور آخرت کا بالکل کوئی پرواہ نہیں، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں۔ زندگی اس کی تو پرواہ ہے جو کہ زندگی نہیں ہے، اصل تو زندگی آخرت کی ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا کہ ہائے کاش، ہائے کاش، ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا۔ آخرت کی زندگی کو وہ زندگی کہہ رہا ہوگا، اس زندگی کو تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہوگا۔ جو قرآن کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ تعالیٰ قرآن کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا بھیجا، اور اسی کل کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سیلز لگائیں، یہ پروموشنز لگائیں، جن میں سے سب سے بہترین سال کی پروموشن رمضان کے دن نہیں ہے بلکہ ذوالحجہ کے 10 دن ہے۔ یعنی ذوالحجہ از دا ٹائم ٹو شائن۔ رمضان میں تو بہت انوائرمنٹ ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، افطاری ہو رہی ہوتی ہے، تراویحیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں، بٹ اور ہر بندہ یقین جانے عبادت کرتا ہے، الحمدللہ دس از ویری گڈ، لیکن دس از دا ٹائم وین پیپل آر سلیپنگ، وین پیپل آر نیگلیجنٹ، وین پیپل ڈونٹ ہیو دیٹ انتھوزیازم اینڈ انرجی، اور وہ ماحول نہیں ہوتا۔ سم پیپل آر اے پروڈیوسرز، سم پیپل آر پروڈکٹیو، سم پیپل آر ٹاپ کلاس، جو کہ ان ایام میں شائن فورتھ کرتے ہیں، دے رائز اینڈ شائن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دیر آر نو ڈیز، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر آر نو ڈیز، یعنی no days at all in which righteous deeds are more beloved to Allah than these 10 days۔ اللہ اکبر، یعنی ان ایام سے زیادہ جو نیک اعمال ان ایام میں کیے جاتے ہیں، اور کسی ایام میں جو کیے جانے والے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ تو حیران ہو گئے، چونک گئے، اور ان کو جو چونکنا ہے وہ اگلے سوال میں ریفلیکٹ کر رہا ہے، اور وہ کیسے؟ سب نے کہا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسندیدہ اعمال ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں؟ یعنی جہاد جو ہے وہ اسلام کا پینیکل ہے، پیک ہے، چوٹی ہے جہاد جو ہے، اور اس کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ نے جب پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یس، جہاد سے بھی زیادہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ پھر ایک ایکسیپشن دی صرف، اور وہ یہ کہ ہاں ایک عمل ہے جو کہ بہت نیکسٹ لیول ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک شخص نکلے اپنے مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ، اور مال بھی لگا دے اور جان بھی لگا دے اللہ کے راستے میں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن ان دنوں میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں نا، اللہ اکبر، دے آر دا بلیسڈ، دا موسٹ بلاوڈ اعمال جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس میں ایڈیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے بہترین ایام ہیں اور جو سب سے پسندیدہ ایام ہیں وہ ان ذوالحجہ کے 10 دن والے ایام، یعنی یہ 10 days آف ذوالحجہ، فرسٹ سے لے کے جیسے مغرب سے شروع ہوئی ذوالحجہ کا منتھ انٹر ہوا اینڈ ٹل دی 10 days آف ذوالحجہ۔ اور اس میں کچھ علماء کہتے ہیں اگر ہم اس کو پورا کمپائل کریں، بریکٹ بنائیں، تو ایام تشریق بھی آتے ہیں، 3 days آف عید بھی آتے ہیں، سو it becomes around 13 days، لیکن specifically these 10 days
کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے آتھینٹک میں then these 10 days, اور آپ نے کچھ ایڈ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ ریسائٹ اے گریٹ ڈیل آف تحلیل تکبیر اینڈ تحمید، کثرت کے ساتھ پڑھو، زیادتی کے ساتھ پڑھو، لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس پہ کثرت کے ساتھ پڑھو. کیوں؟ کیونکہ تمہاری نجات کا باعث بنے گئے. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. عقبہ بن عامر اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے طے رکھنا. سو ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ جو ہے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، تحلیل، تکبیر، تحمید، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا چاہیے. ان ڈیز کی امپورٹنس کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. ون آف دی ریزنز از دس بیوٹیفل دین جس کو عیسیٰ علیہ السلام آ کے فالو کریں گے اور قیامت تک یہ چلے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین کو کمپلیٹ کیا کس دن؟ ان یوم عرفہ پہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا. یعنی یہودی عمر بن خطاب سے کہتے تھے کہ عمر تمہاری کتاب میں وہ آیت ہے، اگر ہماری کتاب میں ہوتی نا، جس دن وہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید مناتے، ہم اس دن کو ریجوائز کرتے کہ اتنی بڑی آیت. عمر بن خطاب نے کہا کہ واللہ آئی ایگزیکٹلی نو کہ وہ کس طرح نازل ہوئی، کس جگہ پہ نازل ہوئی اور کس کیفیت میں نازل ہوئی. اور فرمایا کہ وہ عرفہ کا دن تھا اور میدان عرفہ بھی تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور ہم اس کو وٹنس کر رہے تھے. ابن حجر فرماتے ہیں کہ all of the pillars of Islam, of this deen, this beautiful deen of Allah subhanahu wa ta'ala are combined in these days. That is the reason کہ these days are the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی آپ کسی اور دن میں یعنی پہلے تو شہادتین نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو ہم اپنے حج کے ایام میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پڑھے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایک اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک، اللہ کی وحدانیت کا اور توحید کا اقرار، لک الحمد ولک الشکر، وہ وہاں پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. سو شہادتین کا اقرار ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں اس مہینوں میں، حج ہوتا ہے. there is no month جس میں حج ہو سکے. رمضان میں ہو سکتا ہے، سوری حج میں ہو سکتا ہے. روزے لوگ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اللہ اکبر. سو all of the pillars of Islam are combined in these beautiful 10 days and this is one of the reasons. اور اس دن اس الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اعوذ بکلمات اللہ التامة من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. آمین یا رب العالمین. Welcome to this amazing series of lectures in these blessed days of Zulhijjah. I'm so excited, mashallah. بہت اچھے اچھے اسپیکرز ہمارے پینل پہ ہیں. اگلے 9 دن بہت امیزنگ لیکچرز ہونے والے ہیں. دس از دا فرسٹ آف دیم الحمدللہ, اینڈ دا ٹائٹل از